غیر مولانا سید علی رضا رضوی صاحب تشریف چکے ہیں اور میں سید اس پروگرام میں فضائل اور وظائف پیش کرنے جا رہے ہیں. آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. اور حبیب خدا خاتم الانبیاء آواز بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. شہنشاہ کائنات امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وَأَثْبَتَ انبیائہ وأولیائہ السلیم وأکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد اعنی ابا القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى المبادئ امام المتقين علي بن أبي طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قائد اسلام کے عنوان سے میں یہ خمسہ مجالس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اسلام کے تمام بنیادی عقائد ہمارے اصول دین میں نہیں ہیں. اصول دین میں وہ عقیدے ہیں کہ جن کے بغیر انسان مسلمان نہیں کہلا سکتا. لیکن عقائد صرف ان 5 عقیدوں میں منحصر نہیں ہیں. صرف 5 عقیدے نہیں ہیں، عقیدے اور بھی ہیں، لیکن ان 5 عقیدوں کے بغیر کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا. جیسے مسلمان ہونے کے لیے توحید، رسالت اور قیامت کی ضرورت ہے، اور شیعہ ہونے کے لیے ان میں 2 عقیدوں کو اور اضافہ کیا جاتا ہے، عدالت اور امامت. تب تک کوئی شیعہ نہیں جب تک کہ امامت کو نہ مانے. تو پیش کر رہا ہوں اس کو. بہت سے افراد کہتے ہیں کہ بھئی امامت یعنی ائمہ کو ماننا. ہم ائمہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن عقیدہ امامت اس صورت میں قبول ہے جب انسان اس کو ویسا مانے جیسا اللہ چاہتا ہے. غور کیجیے گا اس جملے کی طرف. اگر کوئی آدمی یہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جتنے بت ہیں انہیں بھی مانتا ہوں، تو کیا ایسے کی توحید کا عقیدہ قبول ہے؟
کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. غور کیجئے گا. کیا آدمی اگر کہے کہ بھی میں سارے بتوں کو مانتا ہوں تو توحید اس کی قبول ہے؟ نہیں. مشرکین مکہ کو اللہ سے مسئلہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ سے مسئلہ تھا. اور رسول خدا سے بار بار کہتے تھے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ بھی اللہ کو مانو تو ہم اللہ کو ماننے پہ تیار. جہاں 4444 بت، وہاں ایک اندھیرا. خدا بھی صحیح، خدا نظر نہیں آتا، آپ کا اللہ نظر نہیں آتا، ہمیں قبول ہے کہ جہاں 4000 سے زیادہ بت ہیں وہاں ایک اللہ. لیکن رسول خدا کہتے تھے نہیں، یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کو مان لو، کہتے تھے لا الہ الا اللہ. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. یہ نہیں کہتے تھے اللہ کو مانو، کہتے تھے نہیں، یہ کہو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. غور کیجئے گا کہ میں کس طرح سے جا رہا ہوں. تو اب مسئلہ ان لوگوں کا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم اللہ کو ماننے پہ تیار ہیں، لیکن ہم یہ کہنے پہ تیار نہیں ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ معبود نہیں. یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی پرستش کرتے ہیں. رسول خدا کہتے تھے نہیں، ان سب کی نفی کرو تب توحید قبول. ابھی بھی میں نے نتیجہ نہیں دیا، کچھ لوگ شاید پہنچ گئے. اچانک گرامی، اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے ہیں انہیں بھی مانتا ہوں، تو کیا ایسے کی رسالت قبول ہے؟ اس کا عقیدہ رسالت قبول ہے؟ نہیں. جب تک جھوٹے نبوت کے دعووں کا انکار نہ ہو عقیدہ رسالت قبول نہیں ہے. مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، میں بہت سو کا نام لینا بھی مسائل ہیں کہ بھئی اس نے بھی کہا، اس نے کہا میں بھی نبی، میں رسول، میں نبی، میں رسول. کتنے لوگوں نے دعوے کیے، یہاں تک کہ خود پاکستان میں بھی آج گروہ موجود ہیں ایسے ایسے افراد جنہوں نے دعوے کیے کہ بھئی میں رسول ہوں، میں نبی ہوں. اب وہ نہیں رہے بہت سے، اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ دعوے ختم ہو جائیں گے، کسی کا بھی دماغ کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے. تو آدمی جو ہے وہ دعویٰ کر دے. اب اگر آدمی کہ نہیں میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن رسول خدا کے بعد اگر کسی نے کہا کہ میں رسول ہوں اسے بھی مانتا ہوں، تو ایسے کا عقیدہ رسالت قبول نہیں. ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے ائمہ کو مانتے ہیں، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے دشمنوں کو بھی مانتے ہیں. اب بات واضح ہوئی ہے نہیں گرام؟ مسئلہ وہاں آ جاتا ہے کہ جب انسان کہے کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں لیکن ان کے تمام دشمنوں کو بھی، ہم امام حسن کو مانتے ہیں ان کے دشمنوں کو بھی، امام حسین کو مانتے ہیں ان کے دشمنوں کو بھی. یہاں تک کہ بہت سے کہہ دیتے ہیں، قرآن اب تو جدید اب تو اتنی جرت نہیں ہے، پھر بھی بعض کا دکا جرت کر جاتے ہیں کہ قتل سیدنا یزید سیدنا الحسین، ہمارے سردار یزید نے ہمارے سردار حسین کا قتل کر دیا، رضی اللہ عنہما، اللہ دونوں سے راضی ہو. قاتل بھی رضی اللہ ہے، مقتول بھی رضی اللہ. عزیزان گرامی، ہمارا یہاں پہ مسئلہ ہے. تو ہمارا جو عقیدہ ہے میں اس کو بعد دوبارہ واضح کر دوں کہ عقیدہ توحید تب تک قبول نہیں کہ جب انسان اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے. جب تک یہ کہتا رہے کہ مجھے اللہ قبول ہے لیکن میں اور بھی سارے بتوں کو مانوں گا، یہ عقیدہ توحید قبول نہیں. رسول خدا کو مانے تو ساتھ میں کہے گزشتہ تمام رسولوں کو، مرسلین کو مانتا ہوں لیکن رسول خدا خاتم النبیین ہے. ان کے بعد عقیدہ رسالت کے اندر کسی اور کی گنجائش نہیں کہ رسالت مانو. اور پھر جب ائمہ اہل بیت کو مانے، کسی آدمی نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میں نے 5000 بیت کہیں، 2 بیت سے مل کے ایک شعر بنتا، میں نے 5000 بیت کہیں آپ کے جد امیر المومنین کی شان میں. تو مولا نے فرمایا کہ آپ نے، مولا چھٹے امام کی حدیث ہے کہ من انشد فینا شعر وجبت لہ الجنہ، جو ہمارے حق میں پورا شعر نہیں ایک بیت شعر کا کہے اس پہ جنت واجب. ایک بیت کہے تو کہا مولا میں نے 5000 بیت کہیں کہ میرے لیے جنت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتا کہ میرے جد کے دشمنوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے کہا نہیں میں انہیں بھی مانتا ہوں. مولا نے کہا 5000 تیرے بیت قبول نہیں.
تو کہا کہ کیوں؟ کہا کیونکہ تو ان کے دشمنوں کو مانتا ہے۔ کہا اگر ان سے اعلان بیزاری کروں؟ امام نے کہا اب ایک شعر کیا ہے؟ اب پہنچ گئے، اب صرف ایک شعر، اس نے ایک شعر کہا۔ امام نے کہا یہ تیرا ایک شعر ان 5000 ابیات سے افضل ہے۔ اب میری بات پہنچ گئی نانی گرام؟ تو یہ عقائد، بنیادی عقائد کہ جب تک انسان ان 5 عقیدوں کو نہ مانے تب تک شیعہ نہیں ہو سکتا، لیکن صرف انہی میں عقیدے منحصر نہیں ہیں۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ میرے سارے بھائی، میرے بچے اس بات کو غور سے سن رہے ہیں۔ عقیدہ صرف یہ نہیں کہ صرف 5 عقیدے ہیں، نہیں۔ مثال کے طور پہ ولایت کا عقیدہ امامت و ولایت ایکول نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے 12 امام ولی بھی ہیں، لیکن ولایت کا مطلب امامت نہیں اور امامت کا مطلب ولایت نہیں ہے۔ یہ 2 الگ الگ اختیارات ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اسی طرح سے عصمت، یہ کہنا کہ بھی ہم اماموں کو مانتے ہیں لیکن انہیں معصوم نہیں مانتے، تو انسان اگر امام کو مان رہا انہیں معصوم نہیں مان رہا۔ عقیدہ عصمت کہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ آدمی جو کہے میں امامت مانتا ہوں، امام کو معصوم نہیں مانتا، وہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ چلتے رہیے گا، میں بہت سی چیزیں پیش کرنے والا ہوں، میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ عزیزان گرامی، تو عقیدہ 5 اصول دین میں منحصر نہیں ہے، عقیدے اور بھی ہیں، لیکن ان 5 کے بغیر یہ بنیادی عقائد ہیں۔ تو عقیدے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے حضرت ابو طالب، ان کے ایمان پہ، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایمان ابو طالب پہ ایمان رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ جو اردو سے آشنا ہے وہ پہنچ گئے ہوں گے۔ حضرت ابو طالب اصول دین میں نہیں آتے ہیں، کبھی بھی نہیں آتا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت میں حضرت ابو، لیکن ان کے ایمان پہ ایمان رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ جو ان کی امامت یعنی ان کے نسل سے 12 اماموں کا منکر ہو وہ بھی شیعہ نہیں، اور جو ان کے ایمان کا منکر ہو شیعہ نہیں ہے۔ بات میری پہنچ رہی ہے جان کے نام؟ تو شیعہ عقائد میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک اور عقیدہ جلدی سے پیش کر رہا ہوں، مجھے جو موضوع شروع کیا تو اسی کو جاری رکھنا ہے، لیکن میں پیش کر رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کو یہ بات واضح رہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اجداد انبیاء کا، اجداد معصومین کا، 12 اماموں کے 14 معصومین کے اجداد کا، سب کا حلال زادہ اور سب کا با ایمان ہونا، یہ شیعہ عقیدے کا جز ہے۔ ائمہ کے اجداد کبھی بھی جناب امیر سے لے کے حضرت آدم تک ان کے کوئی بھی اجداد میں کوئی بھی فرد آتا ہو تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یا وہ نبی ہیں یا وصی ہیں۔ صرف با ایمان ہونا کافی نہیں، یا نبی ہیں یا وصی ہیں۔ اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء کے والد کافر ہو سکتے ہیں، ان کے والدین کافر ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ان کا با ایمان ہونا، حلال زادہ ہونا شرط ہے، یا نبی ہیں یا وصی ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ صرف کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ مولا کائنات سے کسی نے ان کے زمانے میں کہا کہ یا علی ابو کا فی النار، ایک سازش شروع ہوئی تھی، اب نام بھی نہیں لیے جا سکتے، بہت مسائل ہیں، تو کسی یعنی ایک موومنٹ شروع ہوئی بنو امیہ کی طرف سے کہ بھئی مولا کائنات کی توہین کی جاتی تھی، مولا کا نام لے کے توہین کی جاتی تھی، اور ان کے والدین کی توہین کی جاتی تھی، سرور کائنات کے والدین کی توہین کی جاتی تھی۔ توہین کر رہے تو اس نے توہین میں کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ بیت اللہ، آپ کے والد جہنم میں، اور خود بعض احادیث کی کتابوں تک کے اندر لکھ دیا گیا کہ رسول خدا نے فرمایا۔ تو اب کہا کہ یا علی ابو کا فی النار، تو آپ نے فوراً جیسے سنا تو کہا کہ خدا تیرا منہ توڑ دے۔ سمعت رسول اللہ یقول، کہ آیا تو نے رسول خدا کو یہ کہتے نہیں سنا علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں۔ حتیٰ امام شافعی نے فرمایا کہ جناب مولا کائنات سے متعلق علی حبہ جنہ، ان کی ربائی ہے، تبرکاً صرف پیش کر، ترجمہ اگر کہیں گے تو کر دوں گا، نہیں تو ترجمہ کے بغیر آگے بڑھ جاؤں گا۔ امام شافعی ہمارے امام نہیں ہیں، میں نے توہین تو نہیں کی ہے، ہمارے امام نہیں ہیں، بھائیوں کے امام ہیں، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں علی حبہ جنہ،
قسیم النار والجنہ، وسیع المصطفیٰ حقہ، امام الانس والجنہ۔ ترجمہ کروں یا آگے بڑھ جاؤں؟ ضرورت نہیں ہے ترجمے کی؟ ترجمہ کہہ رہے ہیں علی حبہ جنہ۔ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، شیلڈ کو۔ جب لوگ پرانے زمانے میں لڑتے تھے تو جیسے آج بھی آپ لوگ شیلڈ پہنتے ہیں کہ گولی نہ لگے، تو پرانے زمانے میں وہ لوہے کا یا لکڑی کا تلوار کو روکنے کے لیے ڈھال پکڑتے تھے ہاتھ میں، کوئی وار کرتا تھا تو ڈھال سامنے رکھتے تھے، اس ڈھال کو عربی میں کہتے ہیں جنہ۔ تو امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ، علی کی محبت مصیبتوں کے مقابلے میں ڈھال ہے، جس کی محبت ڈھالو اسی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ چلتے رہیے گا، چلتے رہیے گا۔ تو علی حبہ، چلے کیا میں نے ترجمہ کر دیا کہ میں سمجھ رہا تھا ربائی مشہور ہے تو آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی۔ علی حبہ جنہ، دیکھیں جیم نون تاہم مربوطہ تے، جنت جیسے جنت پڑھتے عربی میں کہتے ہیں جنہ۔ تین الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، بالکل ہو بہو ویسے ہی لکھے جاتے ہیں، صرف زیر زبر پیش بدلنے سے معنی بدل جاتا۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں علی حبہ جنہ، قسیم النار والجنہ۔ کہتے ہیں علی کون ہے؟ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے۔ رسول خدا نے کہا تھا علی قسیم الجنت والنار، رسول خدا نے جنت و نار کہا تھا، جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے۔ انہوں نے شیر کی وجہ سے پڑھ دیا، انہوں نے کہا قسیم النار والجنہ، نار پہلے لے آئے تاکہ جنہ سے جنہ رہے، کہا جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ توجہ، آج بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے روز قیامت اللہ فیصلے کرے گا تو پھر علی جنت و دوزخ تقسیم کریں گے، یا امام شافعی کو ماننا چھوڑ دو؟ بات پہنچ رہی؟ سلامت بات پہنچ رہی؟ جیتے رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا زیدانی؟ تو اب امام شافعی تک کہہ رہے ہیں، حدیث نبوی ہے تو آپ کہہ سکتے تھے شاید ضعیف ہو، لیکن امام شافعی نے شعر میں لکھ کے بتا دیا ضعیف نہیں ہے۔ تو کہا قسیم النار والجنہ، جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ جب اللہ فیصلہ کرے گا تو پھر علی تقسیم کیسے کریں گے؟ یہ نووی نے لکھا ہے، نووی بھی ہمارے علماء میں نہیں ہے۔ نووی کہتے ہیں روز قیامت اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کی حدیث قدسی ہے، جو قرآن میں نہ آئے وہ حدیث قدسی، کہ لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَى وِلَایَةِ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقْتُ النَّارَ، اگر سارے لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو میں جہنم خلق ہی نہ کرتا۔ یعنی اللہ بتا رہا جہنم بنائی ہی علی کے منکروں کے۔ تو اب یہاں قسیم النار والجنہ، جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اگر روز قیامت جناب امیر علیہ السلام جنت و دوزخ تقسیم کریں گے، دوبارہ ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، میں نے امام شافعی کا شعر پیش کر دیا، پھر بھی جن افراد کے ذہن میں شبہ ہو ان کے شبہ کو دور کر رہا ہوں۔ یہاں تک ہے سرور کائنات فرماتے ہیں کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، ابن عساکر تک نے لکھا کہ
کہتا ہے کہ خود سرور کائنات نے فرمایا کہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکے گا، پیغمبر فرماتے ہیں جب تک کہ اس کے پاس جواز من علی، علی کا جواز نامہ نہ ہو۔ آپ میں سے پاکستانی بھی ہیں کوئی؟ پاکستانی پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے جواز السفر۔ جواز السفر عربی میں کہتے ہیں پاسپورٹ کو جواز السفر، سفر کا جواز نامہ۔ ابھی بھی نہیں پہنچے، سفر کا جواز نامہ پاسپورٹ، جنت کا جواز نامہ علی۔ توجہ فرمائی جانے گرا، جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ جناب مولا کائنات کا جواز نامہ نہ ہو۔ جواز نامہ دکھائے گا تب جنت میں جائے گا۔ توجہ، جو ابھی تک نہیں پہنچے، ایک دلیل اور پیش کر دو۔ یقین میں نے جب تک سارا مجمع نہیں نہ ہوتا میری سوئی اٹکی رہتی ہے کہ جب تک ایک ایک آدمی نہ پہنچ جائے میں آگے نہیں بڑھتا ہوں۔ سمجھانے کا شوق ہے، سنانے کا نہیں۔ اب غور کیجئے گا، ایک اور دلیل پیش کر رہا ہوں کہ روز قیامت جہاں میدان محشر ہوگا، میدان محشر بیچ میں جہنم ہوگی، پل صراط ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، بیچ میں جہنم ہے، میدان محشر سے پار جنت ہے، اور پل صراط سے جو پار جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور کہا پل صراط کے اس پار مولا علی کھڑے ہوں گے، اس پار رسول خدا، توجہ، اس پار رسول خدا، یہاں مولا علی کا جنت میں جو جائے گا حوض کوثر سے پانی پیے گا، لیکن جائے گا کون؟ مولا چہرہ دیکھ کے کہیں گے یا نار ھذا لی، جہنم سے کہیں گے یہ میرا ہے چھونا مت، ھذا لک یہ تیرا ہے چھوڑنا مت۔ آپ پہنچ گئے؟ اب تو سب پہنچ گئے؟ میں نے 5 دلیلیں دے دی ہیں، اللہ نے بھی 4 سے زیادہ گواہ نہیں مانگے ہیں۔ پہنچ گئے یا نہیں؟ اللہ نے بھی 4 گواہ مانگے ہیں، میں نے 5 گواہ پیش کر دی ہیں۔ تو روز قیامت فیصلہ مولا علی کے ہاتھ میں، مولا علی کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ تو اب یہاں امام شافعی کا شعر مکمل کروں، موضوع کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، وقت آج بھی زیادہ لوں۔ تو عزیزان گرامی، امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ، علی کی محبت مشکلات کے مقابلے میں ڈھال، قسیم النار والجنہ، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے، وصی المصطفیٰ حقہ، کہتے ہیں مصطفیٰ کے وصیے پر حق ہیں۔ امام نے کہا علی پر حق ہے، اوروں کو نہیں۔ وصی المصطفیٰ حقہ، مصطفیٰ کے وصیے پر حق ہیں۔ امام الانس والجنہ، جنہ جنہ جنہ، توجہ، امام الانس والجنہ کا صرف انسانوں کے نہیں جنوں کے بھی امام ہے۔ مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، جنوں کے بھی امام ہیں، جنوں کے بھی، جو ابھی بھی مجمع نہیں ہے، جنوں کے بھی۔ پیغمبر اسلام نے کہا جاؤ پانی لے آؤ، کہا یا رسول اللہ جب بھی ڈول جاتے ہیں کوئی کاٹ کے رسی پھینک دیتا ہے؟ میں نے نام ہی نہیں لیا کسی کا، اور اچھا پاکستان بھی جانا مجھے اور گھبرائے آپ بیٹھے۔ وہ ایک مرتبہ ڈول ڈالا، ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ رسی واپس آئیے ڈول رہ گیا، دوسرے صاحب نے پھر دوبارہ نیا ڈول ڈالا، رسی واپس آ گئی، ڈول اندر رہ گیا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہو گیا تو اب ایک پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو کہا یا علی اب آپ کی باری ہے۔ توجہ، مولا کائنات جائے، جیسے ہی آپ نے ڈول ڈالا پھر دوبارہ کسی نے ڈول کو کاٹا، مولا نے کہا باز نہیں آؤ گے؟ تو سارے صحابہ نے دیکھا مولا کنویں میں کود گئے،
ذوالفقار کو کھینچا، واپس آئے، کہا سارے صحابہ نے یا علی کہاں گئے تھے؟ کہا جنہوں نے رسی کاٹ دی تھی میں نے سر قلم کرنا شروع کیے، جب تک کہ انہوں نے نہیں کہا علمہ۔ جنوں کا بھی امام ہو اسے حق حاصل ہے کہ وہ سارے فیصلے کرے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں جنوں اور انسانوں سب کے مولا کائنات امام ہیں۔ میں بہت سی دلیلیں پیش کر سکتا ہوں، یہ میں نے وہ مطالب جو نہیں پڑھے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں، اور اگر جو پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی اگر کہیں تو ایک پیش کر دوں گا۔ جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مسجد کوفہ میں آپ تشریف فرما ہے، مولا کائنات ممبر پہ ہیں صحن میں، کہ اتنے میں ایک اژدہا باب ثعبان، جہاں سے مصحب ہے، جسے باب فیل مولا کے بعد کسی نے نام رکھ دیا تھا شام والے نے، پھر دوبارہ باب ثعبان، پھر کسی ملعون نے باب فیل رکھ دیا، پھر دوبارہ باب ثعبان۔ مولا کے جو چاہنے والے آتے تھے وہ بار بار ثعبان رکھتے تھے، جو دشمن آتے تھے وہ فیل رکھ دیتے تھے، اور اگر صدام کا جاننا تو اس نے پھر دوبارہ فیل رکھ دیا تھا۔ صدام چلا گیا، علی باقی، پھر صدام گیا، پھر دوبارہ باب ثعبان ہو گیا۔ تو مستحب مسجد کوفہ میں باب ثعبان سے جائیں، تو باب ثعبان سے ایک اژدہا، بہت بڑا اژدہا جیسے داخل ہوا سارے بھاگنے لگے۔ مولا کائنات نے کہا بیٹھ جاؤ، تم سے کام نہیں مجھ سے کام۔ مولا ممبر سے اترے، زمین پہ بیٹھے، اژدہا نے ایک مرتبہ سر بڑھایا، مولا کے کان میں کہنے لگا، مولا نے کان لگا کے سنا، اور ایک مرتبہ فرمایا، کہا جالتو کا انتا، جا میں نے تجھے بنایا۔ صحابہ نے سوال کیا یا علی کیا بات ہے؟ کہا یہ جنوں کے سردار کا بیٹا تھا، اور آ کے سوال کر رہا تھا کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، سب بھائیوں میں اختلاف ہے کہ سردار کون ہوگا، سب بھائی آپ کو مانتے ہیں۔ تو بھائیوں نے مجھ سے کہا جا کے علی سے پوچھا کہ مولا کسے سردار بناتے ہیں، تو میں نے کہا جا میں نے تجھے بنایا۔ یہ تھے جعفر جن، جعفر زے عین فیر، جعفر نہیں جعفر جن، جن کو مولا نے کہا جا میں نے تجھے سردار بنایا۔ تو جو جنوں اور اماموں سب کے اماموں پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، تو یہ جو میرا موضوع ہے کہ عقائد ہمارے بہت وسیع ہیں، عقائد صرف محدود نہیں ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت میں عقائد ہمارے بہت زیادہ۔ کہ میرا موضوع تھا کہ امام شافعی تک نے فرما دیا کہ علی کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے، لیکن اب میں دوبارہ بات کو وہیں پہ لے کے آ رہا ہوں کہ جہاں میں نے شروع کیا تھا، کہ محبت اس صورت میں قبول ہے کہ جب انسان یہ کہے کہ اگر مولا علی کو مانتا ہوں تو پھر دشمنوں سے بیزار ہوں۔ وہ آدمی شیعہ نہیں ہے کہ جو مولا کے دشمنوں کو مانے۔ امام بہرحال سید ابو العلا مودودی، شاید نام سن رکھا ہو، جماعت اسلامی کے فاؤنڈر، حیدرآباد دکن سے تھے، انڈیا سے، پھر پاکستان آ گئے تھے، پاکستان بننے کے مخالف تھے، لیکن جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے وہی آئے کہ اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے حکومت میں۔ ابو العلا مودودی جماعت اسلامی کے فاؤنڈر، ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، نام سن رکھا؟ چلیں اب سن لیا، خلافت و ملوکیت، خلافت اور بادشاہت کتاب کا نام۔ تو کہتے ہیں خلفائے راشدین 4 تھی، ان کے بعد پھر بادشاہت آ گئی۔ تو انہوں نے مولا علی کے بہت زیادہ فضائل لکھے ہیں اور باقی پہ اچھا خاصا تنقیدی تجزیہ کیا، میں یہی کہوں گا، دبرہ نہیں سکتا۔ تو ان کے خلاف تمام کے تمام ہندوستان پاکستان کے فقہاء علماء نے فتوے دے دی کہ بھئی یہ کافر ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے ایک ضمیمہ لکھا، انہوں نے کہا بات سنو، علی کے فضائل لکھنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، نہیں ہے مجمع، سارے مجمع کی توجہ ہو، میری رفتار زیادہ تو نہیں ہے، رفتار کم نہیں ہوگی، اپنی رفتار بڑھا لیجیے۔ تو ان سے لوگوں نے کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو، تم رافضی ہو گئے، شیعہ ہو گئے ہو، تم نے جو ہے وہ تنقید بھی لکھی اور علی کے فضائل لکھے۔ تو انہوں نے جواب میں لکھا ضمیمہ، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اہل بیت کے فضائل لکھنے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعوں کے فضائل یعنی اہل بیت کے فضائل ہمارے تمام علماء نے لکھے ہیں۔ شیعہ انسان تب ہوتا ہے جب اپنوں سے بیزاری کر دے، اگر پہنچ گئے ہو جب جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب کو مانو اور واہ۔ عزیزان گرامی، یہاں تک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ
شیعہ مجلسوں میں مت جایا کرو، جانا بدعت ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں کی توہین ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں سب کو فتوے دے دے کے تھک گیا ہوں، جس سے کہتا ہوں مت جایا کرو، کوئی اسلام میں خاندان نہیں رہا جس میں کوئی شیعہ نہ ہو گیا، اور یہ مجلسوں میں جا جا کے تمہارا بیڑا غرق ہوا ہے کہ تمہارے ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی آدمی شیعہ ہو گیا۔ تو کہا جس کو کہتا ہوں کہ مت جایا کرو، وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم تو مجلسوں میں جاتے ہیں، کہیں توہین نہیں ہوتی۔ کہ تم بے وقوف ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، جب شیعہ مجلس میں نعرہ حیدری لگے سمجھ جاؤ توہین ہو گئی ہے۔ اب بات پہنچ رہی ہے؟ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارے عقائد محدود نہیں ہیں اصول دین۔ ہمارے یہاں تک عقیدہ ہے کہ ہمارے تمام امام معصوم، اور یہ عصمت ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ جو شیعہ ائمہ کو معصوم نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں ہے۔ توجہ سے سنیے گا جملوں کو، قرآن کریم اس پہ اعتقاد ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ ہم قرآن کو مکمل کتاب مانتے ہیں، جو قرآن کو نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے۔ رسول خدا کی احادیث کو، ائمہ کی احادیث کو جو نہ مانے، انکار کر دے کہ نہیں مانتا، ایک مرتبہ ہوتی ہے حدیث ضعیف ہے، پھر بھی ہم توہین نہیں کر سکتے، کہتے ہیں حدیث کی سند صحیح نہیں ہے اس لیے حدیث کو نہیں مانتے، کیونکہ حدیث نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث ہے اور ہم نہیں مانتے۔ نہیں پہنچا سکا، بات پہنچ گئی؟ شیعہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ حدیث ہے اور میں نہیں مانتا، کہتے نہیں ہم اسے حدیث نہیں مانتے۔ جہاں آل محمد کے عقیدت کے خلاف کوئی بات ہو اسے حدیث نہیں مانتے۔ ایک اور بات سن لیجئے، ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں، سارے صحابہ کو، ابھی بھی آپ نہیں ہیں، ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن دشمنان اہل بیت کو صحابی نہیں مانتے۔ یہ میری بات پہنچ گئی ہے ذہن کرام؟ ہم کسی بھی دشمن اہل بیت کو صحابی نہیں مانتے، لیکن صحابہ کا احترام واجب سمجھتے ہیں۔ صحابہ وہ جو رسول خدا سے محبت کریں اور ان کے ساتھ ساتھ رہیں۔ ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، یہ بھی سن لیجئے گا، وقت بھی بہت تیزی گزر رہا ہے اور میں موضوع کو جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں تک میں ابھی تک نہیں پہنچا سکا ہوں۔ عزیزان گرامی، بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا صحابہ سے متعلق جو عقیدہ ہے وہ ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ وہ کہ جو رسول خدا پہ ایمان لائیں اور اس ایمان پہ باقی رہیں، ایمان پہ باقی رہیں۔ بہت سے افراد کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی جناب مولا کائنات سے ہٹ جاتا ہے کچھ بھی ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول خدا کو دیکھا اور رسول خدا شمع ہے اور صحابہ پروانے ہیں، تو ہم پروانوں کو مانیں گے۔ بھئی کتنے بہت ہی بری مثال دی، پروانوں کی مثال اچھی مثال نہیں ہے کیونکہ وہ شمع کے بجھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پہنچ رہے ہیں ذرا؟ عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ آل محمد سے وفادار، اور یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ آل محمد کی محبت یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ کیوں؟ خود سرور کائنات نے فرمایا بنابر روایت، یعنی بنابر آیت قرآن، آیت قرآن کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، مجھے پیغمبر نے نہیں مانگا، اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے رسالت کی اجرت سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے، میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ تو میں ساری جو گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم اللہ پہ جو اعتقاد رکھتے ہیں اسے علیم مانتے ہیں، قدیر مانتے ہیں، حی مانتے ہیں۔ جہاں میں نے کہا تھا، جہاں بات کو روکا تھا، اللہ حی ہے، حی و قیوم، حی یعنی زندہ، ایور لیونگ۔ اللہ ہر زمانے میں تھا، ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے میں رہے گا۔ اللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کوئی دور نہیں تھا کہ خدا نہ ہو، کچھ نہیں تھا خدا تھا، کچھ نہیں ہوگا خدا ہوگا۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے لیے ہے جو واحد و قہار ہے۔ کا شاہد میں مشہود، یہ ایک شاہد ہوگا اور ایک مشہود ہوگا۔ مشہود جس کی گواہی دی جا رہی، شاہد جو گواہی دے گا۔ جب کوئی نہیں ہوگا پھر بھی کوئی گواہ ہوگا، نہیں ہے مجمع۔ جب اللہ سور پھونکا جائے گا، جناب اسرافیل سور پھونکیں گے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے، سمندر غبار کی طرح سے ہوں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ پوچھا مولا پھر اسرافیل کو کون ختم کرے گا؟ کہا مولا کائنات اس وقت مولا کائنات یہ پورے قیامت معاد کے مسائل کو دیکھیے کہ رسول خدا، مولا مرتضی، جناب سیدہ، ائمہ اہل بیت، ان کے صدقے میں سب کچھ بنا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ باقی رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ رحمان میں فرمایا کلو شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اللہ وجہ رب کا ذی الجلال والاکرام، سوائے آپ کے رب کے چہرے کے، اللہ کا وجہ باقی رہے گا، وجہ اللہ باقی رہے گا، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ ہمیں نہیں پتا کون کون ہلاک ہونے والا، لیکن بڑوں نے کہا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ ساری کائنات ہلاک ہوگی، لیکن اللہ جنہیں باقی رکھے، جن کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ بنایا، کچھ نہیں تھا، نہ یہ سورج تھا، نہ چاند، نہ ستارے، اللہ نے کچھ ہستیاں بنائی تھی کہ جن کے صدقے میں یہ سب بنایا۔ وہ حی و قیوم ہے، اس نے جتنی انہیں حیات دی ہے کسی کو نہیں دی۔ اور ہمارا عقیدہ سن لیجیے، ہم انہیں زندہ مانتے ہیں۔ میں نے اس سال کراچی میں بھی پیش کیا تھا، اب مجھے یاد نہیں کون سے اشرے میں، لیکن یہ جملہ سن لیجیے گا، یہ باقی جو میں نے مطالب پیش کی یہ نہیں، لیکن یہ سن لیجیے، یعنی یہ مطالب جو پیش کیے آپ کے سامنے، یہ کراچی میں نہیں پڑھے، یہ جو مطلب ہے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حی و قیوم ہے، زندہ، ایور لیونگ ہے، ہمیشہ زندہ۔ اللہ کے لیے موت نہیں ہے، ہر چیز کو موت ہے، اللہ کو موت نہیں۔ توجہ سے سنیے اس جملے کو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کی جو چہاردہ معصومین ہیں یہ بھی زندہ ہے، یہ زندہ ہیں۔ توجہ، بہت سے افراد قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ہمارے لیے کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، اے میرے حبیب آپ کو بھی موت آئے گی اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں انہیں بھی موت آئے گی۔ توجہ، بہت سے افراد قرآن کو ایک ایک آیت کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں خبردار آیتوں کو الگ نہ کرنا، ایک آیت دوسری کی تفسیر کرتی ہے، تم آیتوں کو جدا کر دیتے ہو تو کنفیوژن پیدا ہوتا۔ سارے مجمع کی توجہ ہو، رفتار آہستہ کر دیتا ہوں، اس مطلب کو پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ چہاردہ معصومین زندہ ہیں۔ توجہ، بار بار ایک تانا دیا جاتا ہے، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، یہی ہم بھی کہتے ہیں۔ اب پہنچ گئے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، مردوں سے، زندوں سے نہیں۔ سارے مجمع کی دوبارہ توجہ، جو ابھی تک نہیں پہنچے، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ مولوی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں بہت سے لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سانس لیتے ہیں،
فرمائی جانے کی رحمت. بھئی دو افراد ایک ہی جنگ میں، دونوں عرب، دونوں قریش، اس سے زیادہ نہ کھلوائیے، دونوں رشتہ دار. توجہ بھئی جناب مولا، میں جملہ پیش کر رہا ہوں یہاں پہ، یقین مانے جب یہ جملہ پڑھتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں یہاں نہیں ہوتا، نجف میں ہوتا. کسی نے مولا کو شام سے خط لکھا، یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں جنگ کی کیا ضرورت ہے، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں. مولا نے کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. خط نہج البلاغہ میں موجود ہے. مولا نے فرمایا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان، اور تم وہ کہ جن کے خاندان سے جس کے لیے اللہ نے کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابو لہب کی بیوی جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی ام جمیل. کتنے رشتے گنواؤں؟ رشتے ایسے اب کیا ہے، میرا اس میں قصور نہیں. تو کہا ام جمیل پہ تیری پھوپھی عزیزان گرامی. مولا نے اس کو خط لکھا، سارے رشتے گنوائے. پھر ایک جملہ کہا منا سیدہ شباب اہل سردار حسن حسین منکم سبیت النار، تم میں جہنم کے بچے. یزید کی طرف اشارہ ہے. پریشان نہ ہوئیے گا حضرات، میں پڑھ رہا ہوں آپ نہ پریشان ہوئیے گا. عزیزان گرامی ایک جملہ پہ کر رہا ہوں. پھر مولا نے فرمایا کہ وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور. کہ ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس. اگر تو کہتا ہے کہ یا علی اتنے لوگ مارے جائیں گے، 80,000 کی فوج تو لایا ہے، 20,000 میری ہے، تو کہتے اتنے لوگ نہ مارے جائیں تو تلوار لے، مقابلہ کر لے، فیصلہ ہو جائے گا. وہ تلوار جس سے میں نے تیرے نانا ماموں اور بھائی کو مارا تھا احد میں، بدر میں، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. اور یہ نہ سوچنا کہ علی کی داڑھی سفید ہو گئی تو علی بوڑھے ہو گئے ہیں. شیر بوڑھا بھی ہو جائے، شیر ہوتا. تو مولا کائنات نے خط لکھا، کہا کہ تلوار لے اور آجا. تو عزیزان گرامی جناب مولا کائنات اس تلوار سے لڑے. اور مولا نے ایک جملہ کہا کہ وہ تلوار جس سے میں مارتا ہوں، جسے مار دوں اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے جہنمی ہے. یہ ساری زحمت میں نے اس ایک جملے کے لیے دی ہے کہ ذوالفقار سے جو مارا جائے سیدھا جہنم میں. ذوالفقار سے تلوار کو بھی پتا میں علی کے ہاتھ میں ہوں. ابھی چلوں گا میں. حیدری سلامت رہیں. توجہ فرما رہے ہیں جانے کی راہ میں. میں نے یہ اتنی جذباتی گفتگو اس لیے نہیں کہی ہے کہ میں فضائل کے اندر اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں، بلکہ اس لیے اتنا ایکسائٹڈ ہوں کہ مجھے پتا ہے میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں. مجھے بھی معلوم ہے میں مولا کائنات کے فضائل کو پیش کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے، مجھے بتایا کہ جتنی محبت سے آپ لوگ سن رہے ہیں، جس محبت سے آپ آ رہے ہیں، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. لیکن سنیے گا، دو افراد ایک ہی جنگ میں جا رہے ہیں، ایک ہی جنگ میں، اور بدر کی جنگ کے اختتام پہ سارے صحابہ پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں. رسول خدا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ رسول خدا شہداء کے لاشوں کے درمیان کھڑے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے شہداء تمہیں سلام ہو. اور پھر ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، اے شہداء کیا تم نے دیکھ لیا کہ میں نے جتنے وعدے کیے تھے سب سچے تھے؟ صحابہ آئے کہا یا رسول اللہ آپ کن سے باتیں کر رہے ہیں؟ کم مردوں سے. کچھ لوگ پہنچ گئے، یا رسول اللہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہ یہ شہداء سے. یا رسول اللہ یہ تو سب مر گئے، کیا یہ سنتے ہیں؟ کہ تم سے بہتر سنتے ہیں، کہ تم سے بہتر سنتے ہیں، تم سے بہتر جواب دیتے ہیں. کہ یا رسول اللہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہ یہ سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جتنے وعدے کیے تھے سب سچے تھے.
جتنا آپ نے وعدہ کیا تھا جنت ملے گی، جو کچھ ان سے زیادہ ہے ملا ہے، کم نہیں ملا یا رسول اللہ۔ ہر چیز عزیزان گرامی، شہداء زندہ، جو رسول خدا پہ اعتقاد رکھتا ہو راہ خدا میں مارا جائے شہید، رسول خدا کو ماننے والا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پیش کر دوں، اور یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، 2 حوالے اہل سنت کی کتابوں کے دے دوں۔ فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر الکبیر میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ امام جار اللہ زمخشری، دونوں فرقوں کے دونوں سب سے بڑے عالم پیش کر دی ہیں، سب سے بڑے مفسر، امام جار اللہ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں لکھا، دونوں بزرگوں نے دونوں اپنی تفسیروں میں لکھا کہ سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے، نہیں ہے توجہ، الا ومن مات، استشہدہ نہیں کہا، جو شہید ہو تو پہلے ہی شہید ہے، کہا لیکن جو میری آل کی محبت میں مر جاتا ہے، بستر مرگ پہ مرتا ہے پھر بھی شہید ہوتا ہے، بستر مرگ پہ مر کے بھی شہید ہے، کیونکہ میری آل کا ماننے والا کہ وہ بھی شہید ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ موت کا تصور جو ہے یہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ والوں کے لیے نہیں۔ کچھ لوگ زندہ ہیں اور زندہ لاشیں، اور کچھ مر جاتے ہیں پھر بھی زندہ ہیں۔ اب میری بات پہنچ رہی؟ عزیزان گرامی، یہ عقیدے کی وجہ سے انسان زندہ ہو، جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ زندہ۔ تو ہم اللہ کو حی و قیوم مانتے ہیں، حی، اللہ زندہ، اللہ والے زندہ ہے، اللہ کی مرسلین زندہ ہے، احیاء عند ربہم یرزقون وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ قرآن کی آیات ہیں، ہم بے شک انہیں بہترین پاک و پاکیزہ زندگی عطا کر رہے ہیں، قرآن کی آیت۔ عزیزان گرامی، یہ جو حیات ہے یہ عقیدہ توحید، رسالت، ولایت و امامت کی وجہ سے، اور مردہ جو کھا پی بھی رہا ہو وہ ہمارے نزدیک مردہ ہے اگر ان میں سے کسی کا بھی منکر ہے، چاہے وہ زندہ ہو۔ آئیں ذرا اپنے نفسوں کو زندہ رکھیں، اور وہ زندہ رہتے ہیں اہل بیت کی وجہ سے۔ 2 روایات پڑھنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے پوری حیات کا تصور دیا، میں اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کر سکتا ہوں۔ حیات عقیدے کی وجہ سے، ہمارا عقیدہ یہاں تک ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی میرا بھائی گھر سے نیت کر کے چلا میں اپنے فلاں مرحوم کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں، آپ کو تو ثواب مل ہی رہا ہے، انہیں بھی ثواب مل رہا ہے، صرف ثواب نہیں مل رہا، ہمارا عقیدہ یہاں تک ہے کہ ان کی ارواح بھی مجلس میں موجود ہے، مر چکے ہیں لیکن ان کی روح آ گئی۔ کہاں سے پیش کر رہا ہوں؟ نہج البلاغہ، سن لیجئے گا، حیات پیش کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے مولا کائنات سے کہا، ظاہراً نہروان کے بعد، مولا میرا اگر بھائی ہوتا نا آج زندہ، میرا بھائی اگر یہاں ہوتا، زندہ نہیں، میرا بھائی اگر ہوتا تو بہت خوش ہوتا آپ کی فتح پہ۔ مولا جانتے اس کے الفاظ تاریخ میں نہیں جائیں گے، میرے تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ مولا نے فرمایا، کہا کہ بھائی کہاں ہے؟ انتقال کر کے۔ کہا ہوتا تو کس طرف ہوتا؟ کہا مولا آپ کی طرف، آپ کا عاشق تھا، چاہنے والا تھا۔ کہا صرف تیرا بھائی نہیں، وہ تمام میرے چاہنے والے، ماننے والے جو قیامت تک آئیں گے، ابھی اپنے اجداد کے صلبوں میں ہیں، ان سب کا حشر و نشر میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ ان کے دل میرے ساتھ۔ تو ہم کیوں بار بار پڑھتے ہیں یہ زیارات کے آخر میں، یا لیتنی کنتو معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، تاکہ ہم اپنا عقیدہ بنا لیں کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے۔ اگر آج آپ بھی کہیں نا کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، تو آپ ان کے ساتھ
ہیں. بس یہی پیش کر رہا ہوں. میری بات پہنچ رہی؟ دو چار تلخ باتیں کہوں گا، سن لیجیے. تو عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ زندہ ہے، رسول خدا زندہ ہے. بہت سے افراد نے جملہ کہا کہ نہیں، رسول خدا اور انبیاء مر چکے ہیں. ائمہ اہل بیت معاذ اللہ یہ سارے امام مر چکے ہیں، تو ان کو بلا نہیں سکتے. نہیں کہہ سکتے یا علی مدد. اچھا یا علی مدد نہ کہو، یا محمد مدد کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یا محمد مدد بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا مدد نکال دو، یا محمد کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یا محمد بھی نہیں کہہ سکتے. تو پھر نماز کا سلام نکال دو. ہر نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیارے نبی آپ پہ سلام. یا ایھا ایک، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. توجہ. کچھ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، میرے بچے غور سے سنیں گے اس بات کو، میرے بزرگ. عزیزان گرامی، اللہ بار بار یہ الفاظ یا ایھا الذین، یا ایھا یعنی پکارنے کے لیے آتا ہے. تو کہتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ. اب آپ نے نبی کو سلام کیا کہ نہیں، یہ رسول خدا کے زمانے میں تھا. تو اگر آج کسی مسلمان میں جرت ہے نماز سے نکال دے. جرت ہے تو نکال دو. نماز میں نہ پڑھو رسول خدا آپ پہ سلام. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب. دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں. اگر 1 ارب مسلمان بھی نماز پڑھتے ہوں، 50 کروڑ بھی پڑھتے ہوں، 40 کروڑ، 10 کروڑ بھی نماز پڑھتے ہوں، تو 10 کروڑ لوگ سلام کر رہے ہیں. مسلسل سلام ہو رہا ہے سرور کائنات پہ، جواب بھی آ رہا ہے، ان کی طرف سے رحمت بھی آ رہی ہے. ایک اور سن لیجئے. کچھ میرے بھائی پہنچ گئے، قرآن سے دلیل پیش کر دوں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یا نہیں کہہ سکتے، مردہ کو یا نہیں کہہ سکتے. کہ یہ جو قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ ہے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اب وقت نہیں، ترجمہ نہیں کروں گا آیتوں کا. اللہ نے قرآن میں کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آپ ان فرشتوں کو وہ نام بتا دیں جو میں نے آپ کو سکھائے ہیں. اللہ نے کہا یا آدم، قال یا نوح انہ عمل غیر صالح، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، قال یا موسیٰ اذهب الى فرعون انہ طغى، قال یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین. ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. توجہ. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین. بھائی ہمت ہے تو یہ آیتیں نکال دو. کہ نہیں، جب اللہ نے کہا تھا تب وہ زندہ تھے، اب زندہ نہیں ہے. تو تم تو زندہ ہو، آیتیں بدل جا. زندہ ہو آیتوں سے نکال دو. ایک پیدا ہوا تھا، نام تھا قذافی، محمد قذافی، لیبیا کا. اس نے قرآن چھپایا، کہ سارے قل نکال دو، 132 قل. کیوں؟ پیغمبر زندہ نہیں ہے. اس نے قرآن چھپا دیا. سارے مولوی نے فتویٰ دے دیا. اس نے کہا دوبارہ چھپواؤ قل لا کے. میں نے کہا نا، پاگل ہوتے میں ٹائم نہیں لگتا، دماغ کب ہل جائے انسان کچھ نہیں پتہ چلتا. تو بہت سے افراد نے بڑی کوششیں کی کہ ثابت کرے رسول خدا مردہ. عزیزان گرامی، نہ نماز بدل سکے، نہ قرآن بدل سکے، نہ آیتیں بدل سکے. ہر جگہ موجود ہے یا کے ساتھ. اب جگہ جگہ پہ اللہ کہہ رہا پکارو، پکارا، اللہ نے پکارا، پکار کے بتایا پکارا جا سکتا ہے. اور پھر حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. چھٹے امام نے کہا صبر سے مراد محمد ہے، صلاۃ سے مراد علی ہے.
مارے جانے کی راہ میں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ زندہ ہیں. آئیے ذرا، اب تک تو میں نے دلیلیں دی ہیں قرآن اور حدیث دوسروں کے لیے، اب ذرا اپنوں کے لیے میں دلیل دیتا ہوں. سننا چاہیں گے؟ میں یہی کنکلوڈ کر کے مسائل پہ آ جاتا ہوں اگر آپ سننا نہیں چاہیں گے. یعنی یہ بسم اللہ ختم کرنے کے لیے یا کہ پڑھنے کے لیے؟ تو اب سن لیجیے. مشہد مقدس زیارت کے لیے گئے ہیں؟ جو نہیں گئے انہیں مولا زیارت نصیب فرمائے. جب آپ مشہد مقدس تشریف لے جائیں گے تو سب سے بڑا حرم دنیا میں امام رضا علیہ السلام کا ہے. 0.5 کلومیٹر باؤنڈری ہے اور 4.5 لاکھ یا 5.5 لاکھ کیپیسٹی ہے زائرین ایک وقت میں حرم میں. ظاہراً 5.5 لاکھ کیپیسٹی ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو پرانے صحن تھے نا اندر، ان میں اذن دخول لکھا تھا. اذن دخول سمجھتے ہیں؟ اذن اجازت، دخول یعنی اندر داخل ہونے کی اجازت. اجازت اندر جانے کی، اجازت زندوں سے لی جاتی ہے. چلیے گا، یہی اصول ہے نا. آپ زندہ کے ملنے کے لیے جاتے ہیں، گھر پہ اجازت مانگتے ہیں، گھر میں آ جاؤں. قبرستانوں میں کبھی اجازت مانگی ہے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم آئے ہیں تو یہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ شیعہ عقیدہ ہے. مومنین کی زیارت کے لیے جاؤ تو انہیں بھی سلام کرو. شیعہ عقیدہ یہ ہمارا. عزیزان گرامی، امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو دنیا میں کسی بھی امام، رسول خدا کی زیارت ہو، جناب سیدہ کسی امام کی، اذن دخول پڑھا جاتا ہے. اجازت لے کے اندر جاؤ. بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ رَسُولِهِ وَإِذْنِ خُلَفَائِهِ. میں اجازت مانگتا ہوں پہلے اللہ سے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے گھروں میں سے گھر ہے. امام کا جو حرم ہے اللہ کے گھروں میں سے. آپ پڑھتے ہیں یہ امام معصوم نے بتایا ایسا پڑھ کے آنا. کیا پڑھنا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ رَسُولِهِ وَإِذْنِ خُلَفَائِهِ أَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتِ. اور کس کس سے اجازت دیتی ہوں؟ وہ ملائکہ جو یہاں پہ حفاظت کے لیے کھڑے ہیں ان سے بھی اجازت. پروردگارہ فرشتے بھی، ہاں یہ عام فرشتے نہیں ہیں، یہ امام کے خادم ہیں. جو قابل توجہ جملہ ہے پیش کر رہا ہوں. امام رضا کے حرم میں جب جائیں گے آپ تو وہاں پہ ہر دروازے پہ 0.5 کلومیٹر باؤنڈری پہ ہر بڑے چھوٹے دروازے پہ اذن دخول لکھا. یہ پڑھ کے اندر جاؤ امام کو سلام کرتے ہوئے. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں اشہدو انکا تسمع کلامی و ترد سلامی. اے امام رضا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. یاد آ گیا سب لوگوں کو؟ جب آپ جاتے ہیں یہ پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی اگر زندہ نہیں ہے تو کیوں گواہی دے رہے؟ اور میرا ایک سوال، آپ گواہی دیتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا؟ آپ میں سے کسی نے سنا ہے، دیکھا ہے؟ نہیں. اتنے گھبرا کے کیوں رہے ہیں؟ یہ کوڈ نہیں لگا ہوا ہے. عدالت میں گواہی کے لیے جاتے ہیں. عدالت لگتی ہے، جج بیٹھتا ہے، ملزم کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر گواہ آتا ہے، وٹنس آتا ہے. اسے کہتے ہیں عربی میں، فارسی اردو میں کہتے ہیں گواہ. اردو میں بھی شاہد استعمال کرتے ہیں، شاہد عربی میں کہتے ہیں. شاہد یعنی گواہ. توجہ، شہادت دینے آیا، گواہی دینے آیا. اسی لیے شہید کو بھی شہید کہا جاتا. وہ اپنی شہادت سے گواہی دیتا ہے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. میں نے ایک علمی موضوع شروع کیا، میں اس کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ جب جاتے ہیں نا عدالت میں تو جج کے سامنے آپ شاہد بنتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، وٹنس بنتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں وٹنس، عربی میں شاہد، اردو میں گواہ. کیا کہنے آئے ہیں؟ جج پوچھتا ہے تم نے دیکھا تھا؟ جرم ہوتے؟ نہیں. تو گواہی کس بات کی؟ جب تم نے دیکھا ہی نہیں تو گواہی دینے آیا، اسے اٹھا کے باہر پھینکو. اس کی گواہی قبول نہیں. کیوں؟ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. توجہ، پوری دنیا کی کوئی عدالت ہو شاہد نہ ہو تو گواہی قبول نہیں. نہیں ہے مجمع. کچھ لوگ پہنچ گئے. جس نے گواہی، جب اس نے بھائی مشاہدہ نہیں کیا تو شہادت کیسی؟ مشاہدہ ہے شہادت سے، شہود سے، دیکھنے سے. میں نے مشاہدہ ہی نہیں کیا اور میں کہہ رہا ہوں مولا آپ سن رہے ہیں،
میں صرف دہرا رہا ہوں، گواہی تو نویں امام نے دی ہے۔ جانے کے جانے توجہ فرمائی جانے کی جانے گواہی امام نے دی۔ زیارت وارثہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشام، میں گواہی دیتا ہوں آپ نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ تو گواہی میں نہیں دے رہا ہوں، گواہی تو چھٹے امام نے دی ہے۔ یہ چھٹے امام کی زیارت نے سلام کیا، ہم صرف دہرا رہے ہیں۔ توجہ، ہم دہرا رہے ہیں جملے، گواہی انہوں نے دی ہے۔ گواہی وہ دیتا جس نے مشاہدہ کیا، انہوں نے مشاہدہ کیا۔ میں جانتا ہوں 1 گھنٹہ تمام ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم جملے دہرا رہے ہیں۔ گواہی تو انہوں نے دی ہے جنہوں نے مشاہدہ کیا، جنہوں نے دیکھا یہ کتنے پاک ہیں، ان کا نور کتنا پاک ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پاک ہستیاں، یہ زندہ ہیں۔ ہم مشہد جب جاتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے سلام کو سن رہے ہیں، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، میری آنکھوں پہ پردے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ امام فرماتے ہیں جو ہمیں مردہ سمجھے وہ ہماری زیارت نہ کرے، ہمیں زندہ سمجھ کے زیارت پہ آؤ تو تمہاری زیارت قبول ہے۔ میں نے زحمت کو تمام کر دیا۔ یقین مانیں کہ یہ حیات کا تصور، کیونکہ ہم عنصری ہیں، فلسفے میں کہتے ہیں عنصری ہیں، مٹیریلسٹک ہیں، ہم مادہ ہیں، ہم میٹر ہیں، ہم صرف مادی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو احادیث میں آیا یہاں فرشتے موجود ہیں، وہ نور کی مخلوق ہیں، کیا ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا، اس کا نام ہے ملک الموت۔ جب نظر آیا وہ آخری دن، ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم مادی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، معنوی چیزیں، عمل، یہ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ مجلس سن رہے ہیں، اس کا ثواب ہے، ایک نورانی محفل ہے۔ یہ جو احادیث میں آیا ہے، جب آپ خدا نہ کرے کوئی برائی کسی مومن کی غیبت کرتے تو وہاں پہ برائی پیدا ہوتی ہے۔ جب مجلس سنتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا ذکر حسنات ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ جب ہم مریں گے تو احساس ہوگا یہ کتنا اثر تھا۔ یہ اس ذکر سید الشہداء کا اثر ہے۔ عزیزان گرامی، جو میں ساری بات پیش کر رہا ہوں، میں خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں، موضوع ختم ہو گیا۔ بس یہ یاد رکھیے گا، ہم ہر چیز کو دیکھ نہیں سکتے، نہ دیکھنا کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بھئی ہم نے دیکھنے کا روح کو دیکھ سکتے ہیں؟ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر زندہ اس کی روح ہے، ہمیں روح نظر آ رہی ہے؟ نہیں، ہمیں روح نظر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، ہم جسم کو صرف دیکھ سکتے ہیں، روح کو نہیں دیکھتے، ہم معنویات کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ سب چیزیں ہیں۔ تو نہ دکھنا اس بات کی علامت نہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے بہت ٹیکنیکل آج بحث کی، لیکن میں ممنون ہوں کہ آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا بھی، مجھے دعوت بھی دی، اچھے انداز سے سن لیا، میں نے تمام کر دیا۔ بس بات کو یاد رکھیے کہ یہ حیات جو ان کی ہے وہ جسم سے نہیں ہے، وہ ان کی معنوی جو حیات، جو ان کی حیات طیبہ ہے، ہم ان کے جسم کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ان کا جسم بھی ہمارے جسم جیسا نہیں ہے، ان کی حیات ہمارے حیات جیسی نہیں ہے، ان کی روح ہماری روح جیسی نہیں ہے، ان کی روح بہت پاک ہے، عصمت کا درجہ کچھ اور ہے۔ اس لیے ان کی مراتب کو سمجھنا
ہمارے لیے ممکن نہیں. یہ جتنا میں نے پیش کیا ہے یہ صرف اور صرف ایک قطرہ ہے سمندر، اور وہ سمندر ہم کبھی بھی احاطہ نہیں کر سکتے. ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہم فیہا خالدون، ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو لوگ کہتے ہیں بور ہو جائیں گے، سال 2 سال 10 سال 100 سال انجوائے کر کر آگے ختم ہو گئے. کیا اب ایک ہی چیز چل رہی؟ نہیں، کبھی بوریت نہیں ہوگی. کیوں؟ وہاں بیان کرنے والے رسول خدا ہوں، بیان کرنے والے مولا علی ہوں، بیان کرنے والے ائمہ ہوں. ان کا نہ بیان ختم ہوگا نہ ہماری کبھی بوریت طاری ہوگی. اب بات واضح ہوئی ہے جانے گرامی کہ وہ اتنا بیان کریں گے کہ کبھی زوال نہیں آئے گا، ہماری معنویت کبھی ختم نہیں ہوگی. اذان گرامی، اس لیے یاد رکھیے گا کہ ہماری یہ پہنچ سے بالاتر چیزیں، یہ جو آج شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے، اذان گرامی وہ افراد بیچارے اپنی جہالت کی وجہ سے، تاریکی ظلمت گناہوں کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہے ان کی حیات کیسی ہے. میری باتیں اگر گراں گزری ہوں تو بہت معذرت، لیکن میں صحیح عقیدے کو پیش کرنا واجب اور ذمہ داری سمجھتا ہوں، اپنی مسئولیت سمجھتا ہوں. جو سمجھا ہوں سمجھانا واجب سمجھتا ہوں. اذان گرامی، تاریخ میں ایسی ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جنہوں نے ادراک کر لیا تھا کہ حیات حسین کے ساتھ اور موت یزید کے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مردہ کیوں ہوں، کیوں نہ ہمیشہ زندہ رہیں. تھوڑی سی توجہ، مسائب پہ آ رہا ہوں. اس جملے کو اگر پہنچا پایا سمجھتا ہوں آج کی مجلس ختم ہو گئی. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا دنیا فانی ہے، بقا اللہ کو ہے، تو آپ نے کہا کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں، کیوں نہ اللہ میں فنا ہو جاؤں. اب جب تک خدائی رہے گی تب تک حسینیت رہے گی. نہ اللہ کو زوال ہے نہ حسینیت کو زوال ہے، کیونکہ امام حسین پھوپھی بوسہ دے سکتے. تو کہا پھر کیا کیا میری پھوپھی نے؟ مولا فرماتے ہیں میری پھوپھی نے کٹے ہوئے گلے پہ اپنے لبوں کو رکھا اور گلے کو چوم کے فرمایا اماں میں نے آپ کی طرف سے حسین کا بوسہ دے دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ دوسری بیوی کا بھی تذکرہ ضروری ہے. دوسری بیوی ہے جناب رباب. بس بھئی آج مجھے جناب رباب کے مسائل کو پیش کرنا ہے. جب جناب رباب آئی نا مولا حسین کے لاشے پہ، تو جناب رباب نے بلند آواز سے کہا اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے سردار حسین، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اگر چادر ہوتی تو میں چادر کا آپ کو کفن دے دیتا. میرے ہاتھ پسے گردن بند ہے، اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو میں ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. میرے مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. میرے مولا میں دھوپ میں لاشا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا. مولا میں قسم کھا کے کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پلایا. اب روایت میں ہے کہ جیسی صبح ہوتی نا تو جناب رباب ایک کوزے میں پانی لیتی اور دھوپ میں آ کے بیٹھ جاتی. پانی بھی دھوپ میں رکھ دیتی. جب پانی دھوپ میں گرم ہو جاتا تو گرم پانی پیتی اور دھوپ میں بیٹھی رہتی. ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینہ. اجرکم اللہ. بیوی گریہ کرتی رہتی. بس بھئی 11 محرم کو جناب رباب کربلا سے چلی، 13 محرم کو کوفے پہنچی. وہاں سے سارے قافلے کے ساتھ جناب رباب بیویوں کے ساتھ کہاں آئیں؟ شام آ گئی. جب شام آئی نا کچھ عرصے بعد شام سے بیوی کو رہائی مل گئی. مجھے جناب رباب کے سارے مسائل کو پڑھنا آیا.
5 سے 10 منٹ لوں گا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ جب جناب رباب شام سے رہائی ملی نا تو ساری بیویاں رہائی ملنے پہ رونے لگی۔ آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے رہائی ملنے پہ کوئی روئے؟ لوگ رہائی ملنے پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن بیویاں رو رہی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زندان میں بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں۔ جب زندان میں بیویاں روتی تھیں انہیں تازیانے مارے جاتے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جناب رباب زندان میں کسی بچی کو چھوڑ آئے، ایک بچی کی قبر زندان میں بنی تھی، تو اب زندان سے جاتے میں بیوی رو رہی تھی، بس بھئی رہائی مل گئی۔ چلیے گا میرے ساتھ، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، میں نے بھی مسائل پڑھنے ہیں۔ رہائی مل گئی۔ جب سب بیویاں بیٹھی رو رہی تھی نا تو ساری بیویاں اپنے اپنے شہداء کو یاد کر کے روتی تھی۔ ساری بیویاں ایک ایک کر کے اپنے اپنے شہید کو آواز دیتی۔ کوئی کہتی یا وا علی اکبرہ، کوئی بیوی کہتی وا قاسمہ، کوئی کہتی وا عباسہ، سب سے آخر میں جناب رباب کہتی وا علی اصغرہ۔ جب سب بیویاں چپ ہو جاتی تو پھر جناب زینب کہتی وا حسینہ۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دے۔ شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ جب سر واپس آنے لگے تو روایت میں لکھا ہے سب سے پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا اور کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ جناب رباب نے سر لیا اور سر لینے کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اصغر سے فرمایا علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا۔ یہ کس نے آپ کے گلے میں ایسا تیر مارا؟ بس بھئی اس کے بعد جو سر آیا بہت خوبصورت سر تھا۔ سر کا آنا تھا جناب لیلہ آگے بڑھی کا لاؤ علی اکبر کا سر۔ بس میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، نہیں پڑھتا۔ جب سب شہداء کے سر آ گئے نا تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے ایک آدمی سے کہا یزید سے کہو جو ہمارے تبرکات لوٹے تھے وہ واپس کر دے۔ میں سارے مسائل چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تبرکات واپس آنے لگے۔ جب تبرکات واپس آئے نا جو پہلے چیز واپس آئی وہ تھی چادر تطہیر۔ جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ میری طرف دیکھیے گا، اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا۔ بس بالیوں کا آنا تھا، سب بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا۔ جناب رباب نے بالیاں دیکھی اور رو کے کہنے لگی بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی سارے مصائب ختم۔ 3 دن تک بیویاں شام میں روتی رہی۔ جب 3 دن گزر گئے مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بیویوں سے کہیے کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ صبح نمودار ہوئی، مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن نہ جانے آپ کی ماں رباب فجر کے بعد کہاں چلی گئی؟ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے، میرے ساتھ چلیے راستے سے ماں کو لے لیں۔ کچھ ہی دور گئے تھے، جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی قبر سے ودا کرنے گئی۔ علماء فرماتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا،
اجرکم علی اللہ. بس بھائی ایک مرتبہ جناب زینب نے بازو پکڑا کر رباب بس کر دو. میں یہاں تمام کر دیتا لیکن جناب رباب کے مسائل تمام نہیں ہوتے. مجھے نہیں معلوم آپ برداشت کریں گے کہ نہیں. بس بھائی ایک مرتبہ قافلہ چلا. جب دمشق سے باہر نکل گیا نا دمشق سے, تو قافلہ جب کافی دور چلا گیا, چند دن بعد ایک دن بشیر نے سوال کیا, اے سید سجاد, اس مقام سے راستہ کربلا بھی جاتا ہے مدینے بھی جاتا ہے, آپ کو مدینے جانا ہے یا کربلا؟ بس بیویوں کے کانوں میں آواز آئی کربلا کی. سب بلند آواز سے رونے لگی. کہا سید سجاد, ہم نے لاشیں دیکھے تھے قبریں نہیں دیکھے, ہمیں ذرا کچھ دیر کربلا لے چلیے, ہم قبروں کی زیارت کر لیں. مولا سجاد نے کہا بشیر ہمیں کربلا لے چل. میں نے تمام کر دیا. جب آئے نا کربلا, 3 دن تک بیویاں کربلا میں روتی رہی. مولا سجاد نے تیسرے دن دوبارہ کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہیں تیار ہو جائیں, ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. جب جانے لگے تو مولا سجاد نے دیکھا پھر جناب رباب تیار نہیں. مولا آگے بڑھے گا مادر گرامی کیا بات ہے, آپ تیار نہیں ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بی بی نے فرمایا سید سجاد بیٹا, جب کوئی بیوہ خاتون گھر جاتی ہے اپنے بچے ساتھ لے کے جاتی ہے, میکے میں بتاتی ہے دیکھو میرے شوہر کی نشانیاں. سجاد میرا علی اصغر کربلا رہ گیا, میری بیٹی شام میں رہ گئی, میں مدینے جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ مولا سجاد نے پوچھا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ بی بی نے فرمایا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں. اے سید سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں. جب زائرین آئیں گے میں بتاؤں گی علی اصغر کو تیر کیسے لگا, میں زائرین کو بتاؤں گی علی اکبر کے برچھی کہاں لگی, میں زائرین کو بتاؤں گی میرے مولا کا گلا کیسے کاٹا تھا. سجاد میں قبروں کے نشان بتاؤں. مولا سجاد نے فرمایا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی, میں آپ کو تنہا کربلا چھوڑ جاؤں. ابھی حرم نہیں بنے تھے, ابھی زری نہیں تھی, ابھی تو صرف قبریں تھیں. مولا سجاد ماں کو واپس مدینے لے گئے. اب پیش کر رہا ہوں معالی السبتین میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے کہ جناب رباب صرف کربلا کے بعد مدینے میں 4 مہینے زندہ رہے. جب 4 مہینے گزر گئے نا تو ایک دن جناب زینب نے مولا سجاد سے فرمایا, آخری جملہ ہے یہ, اے سید سجاد اپنی ماں سے کہیں سائے میں آ جائے. سجاد جیسے ہی صبح ہوتی ہے آپ کی ماں رباب دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے, پانی لیتی ہے کوزے کا اور پانی دھوپ میں رکھ دیتی ہے, گرم پانی پیتی ہے. سجاد آپ کی ماں کے سارے بال سفید ہو گئے. سجاد رباب کی کمر ٹوٹ گئی ہے. سجاد ذرا ماں سے کہو سائے میں آ جائے. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں مولا سجاد جلد نمبر 2 میں ہے, مولا سجاد اٹھے کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے. اماں اے اماں رباب آپ کا بیٹا آپ سے مخاطب ہے, سائے میں آ جائیے. جناب رباب نے رو کے فرمایا اے سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تبکی ریت پہ وعدہ کیا تھا, میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی, میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی. امام سجاد نے فرمایا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام مخاطب ہے, مادر گرامی سائے میں آ جائیں. مولا سجاد نے واضح پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑا. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا بازو مولا سجاد نے پکڑا. جناب رباب کو زمین سے اٹھایا. جیسے زمین سے اٹھایا نا سائے میں لانے کے لیے, جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا. ہاتھ بلند کر کے فرمایا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے, میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں. مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے, ان کی
روح پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دو جملے دعا کے، ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ پروردگارا، واسطہ اس ماں کا جنہیں اپنے بچے نہیں ہوئے، اور بی بی جب بھی جناب سکینہ کو یاد کرتی نا تو ایک ہی جملہ کہتی تھی، جس بچی کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، وہ بی بی شام میں رہ گئی۔ پروردگار، میں پڑھوں گا پرسوں پوری بی بی کے مسائل کو پڑھوں گا، اب سن لیجئے گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا۔ پیش کر رہا ہوں پروردگارا، واسطہ جناب رباب کی اجڑی کو تمام بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ وہ والدین جو اولاد کی طرف سے کوئی بھی پریشانی رکھتے ہیں، اپنی اپنی پریشانی ذہن میں لائیے گا۔ اگر کوئی پریشانی ہے نا اولاد کی طرف سے، پروردگارا جناب رباب کے صدقے میں ہر پریشانی دور فرما۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلے، میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سوال کروں آپ سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے، آپ ابھی تک رو رہے ہیں صرف سن کے۔ اب پوچھیں جناب رباب سے جنہوں نے نیزے پہ سر بلند دیکھے تھے، پروردگارا ان بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ، ان کے مسائل کا واسطہ، ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما۔ ایک دعا کر رہا ہوں، سب مل کے آمین کہیے گا۔ پروردگار، جنت البقیع کی ٹوٹی قبریں دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگار، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خاص طور سے شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار، اس وقت بہت سے لوگ عراق کربلا جا رہے ہیں زیارت اربعین کے لیے، پروردگار جو جا رہے ہیں جو جانے والے ہیں سب کی حفاظت فرما، سب کو زیارت بار بار نصیب فرما۔ پروردگار، متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ آئیں بھئی ایک آخری واسطہ دے رہا، اپنی اپنی حاجات طلب کیجئے گا۔ پروردگارا، واسطہ ان زخموں کا جو بیویوں کے پاؤں میں آئے، نالین ٹوٹ گئے تھے، راستے پتھریلے تھے، علی و بطول کی بیٹیاں تھیں، پروردگارا ان بیویوں کے قدموں کا واسطہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار آل محمد کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ